بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا دعا کے موضوع پہ دوسرا لیکچر ہے، اور آج کے موضوع کا عنوان ہے کہ ہم دعا کرنے میں کچھ تکنیکی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطیاں ہیں یہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، جس کو ٹھیک کرنے کے بعد ہماری دعا زیادہ اچھی اور زیادہ مؤثر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی غلطی ہے صبر مانگنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اکثر صبر مانگتے ہیں۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے، جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتے ہیں، صبر کرنے کی توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں صبر عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا تکنیکی طور پر غلط ہے۔ صبر کرنا تو ہم نے ہے، لیکن صبر مانگنا نہیں ہے۔ اگر ہم صبر مانگیں گے، صبر کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ مشکل پہ کیا جاتا ہے، آزمائش پہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں مشکل دیں گے، آزمائش دیں گے، اور پھر ہمیں صبر کی توفیق دیں گے۔ تو صبر کی توفیق نہیں مانگنی، ہم نے شکر کی توفیق مانگنی ہے۔ اگر ہم شکر کی توفیق مانگیں گے تو اللہ پاک پہلے ہمیں نعمت عطا کریں گے اور پھر شکر کی توفیق عطا کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تکنیکی غلطی ہے، ہم صبر جو مانگتے ہیں غلط مانگتے ہیں۔ کرنا ضرور ہے صبر، لیکن صبر مانگنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی سکت سے زیادہ بوجھ یا مشکل نہیں دیتا۔ تو جب سکت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مشکل دی ہی نہیں ہے، تو پھر صبر ہم نے جو ہمارے اندر آلریڈی اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے صبر کرنا ہے، مزید صبر مانگنا نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے مزید صبر مانگنے کی۔ شکر کی توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ نعمت دے گا اور شکر کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ دوسری تکنیکی غلطی ہے آزمائش سے پناہ مانگنا۔ ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یہ بھی ایک تکنیکی غلطی ہے۔ پہلی تو بات، یہ اس دنیا میں آنا ہے ہی ایک آزمائش، امتحان ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں ایک براہ راست آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کو ضرور 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 آزمائش دوں گا۔ آگے کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش دیں گے، خوراک کی وجہ سے، پھلوں کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، اولاد کی وجہ سے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں لازمی آزمائش دوں گا۔ تو آزمائش سے بچنے کی پناہ مانگنا کہ آزمائش نہ دینا بہت بڑی غلطی ہے، تکنیکی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ہم نے آزمائش سے پناہ نہیں مانگنی۔ آزمائشیں تو ہماری زندگی میں روز کی روز چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے دعا یہ مانگنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھنا اور ہر آزمائش میں کامیابی سے گزارنا، یہ دعا مانگنی ہے ہم نے۔ تیسری غلطی ہے منزل کے بجائے راستہ مانگنا۔ منزل ہماری یہ ہے، مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بڑا اچھا روزگار ہو، فراوانی رزق ہو، بہت اچھی انکم ہو ہماری، اور دعا ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو فلاں نوکری ہے وہ مجھے مل جائے، اور ساری دعائیں، سارے وظیفے، ساری توجہ وہ ایک فلاں نوکری کے پیچھے ہم نے دعائیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ منزل کیا ہے؟ فراوانی رزق، خوشحالی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں یہ چیز دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں ان لمیٹڈ راستے ہیں، لیکن ہم ان سب راستوں کو چھوڑ کے ایک راستے کی ضد لگا لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے سے یہ چیز عطا فرما۔ تو یہ جو ہم منزل چھوڑ کے ایک راستے کے اوپر ضد لگا کے دعا مانگتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے لیے باقی تمام راستے خود بند کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک رزق کی مثال دی تھی، دوسری مثال ہے شریک حیات کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کسی ایک پرٹیکولر انسان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بس وہی شریک حیات عطا فرما، اسی سے میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔ ہمیں جیسا شریک حیات چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بہت بہت بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے ہو سکتا ہے کوئی ایک خوبی دیکھی اور اس کے اوپر ہمارا دماغ بند ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیسا شریک حیات چاہیے۔ اگر ہم اس کے بجائے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسا شریک حیات عطا فرما کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو، زندگی آسانی گزرے، زندگی اچھی گزرے، ایک مثالی کپل ہو، وغیرہ وغیرہ، خوشحالی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا شریک حیات آپ کو دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں انلمیٹڈ راستے ہیں، انلمیٹڈ سورسز ہیں، لیکن ہم وہ راستے خود بند کر کے ایک راستے سے ضد لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ راستہ دے، تو ہم اپنے راستے خود بند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تکنیکی غلطی ہے، منزل کے بجائے راستہ مانگنا اور اللہ تعالیٰ کو راستہ بتانا، استغفر اللہ، کہ ہمیں یا اللہ ہمیں یہ راستہ چاہیے، اس راستے سے ہمارا کام ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی غلطی ہے کہ اپنا ذہن بند رکھنا یا اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے انکار کرنا دعا مانگتے ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم پھر اگین رزق کی دعا کی میں اگزامپل لیتا ہوں کہ ہم اچھا رزق چاہتے ہیں، بہت اچھا رزق، فراوانی رزق، آسان وافر حلال رزق ہم چاہتے ہیں جس سے ہماری خوشحالی ہو۔ ہم اللہ سے تو یہ رزق مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم کچھ چیزیں نہیں مانگتے،
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں اضافی جو ہمیں ساتھ مانگنی چاہیے جب بھی اپنے لیے آپ رزق کی دعا کریں کہ اچھا رزق عطا فرما، اچھی ارننگ عطا فرما، تو ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ فراوانی رزق میں یا خوشحالی کے راستے میں، اچھے رزق کے راستے میں جو میرے گناہ اس کے بیچ حائل ہیں، میرے وہ گناہ معاف فرما دے، اور اس گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی میرے رزق کی فراوانی میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ دور فرما۔ یہ پہلی چیز ہوگی جو آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ دوسرا یہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ میری یہ منزل ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس کے حصول کے لیے اگر میرے اندر کچھ عیب ہیں جن کی وجہ سے میں اس چیز تک نہیں پہنچ رہا، تو وہ میرے عیب مجھ پہ ظاہر فرما دے تاکہ میں ان کو ٹھیک کر سکوں اور میں اچھی حسن تدبیر کر سکوں۔ جب ہم اپنے عیب، اپنی کمزوریاں، اپنے حسن تدبیر کی غلطیاں جانیں گے اور ٹھیک کریں گے تو ہمارے اس منزل کو پانے کے، فراوانی رزق کو پانے کے امکانات بہت بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اے اللہ میں پہلے تو آپ نے خود ارادہ کرنا ہے کہ یا اے اللہ میں اپنی تدبیریں چھوڑتا ہوں، میں جو تدبیریں کر رہا ہوں، میں جو ہیلے بہانے کر رہا ہوں اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ نہایت کم ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ کافی نہیں ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچوں۔ اس لیے میں اپنے ہیلے، اپنے بہانے، اپنے عالم اسباب کے کام، اپنی حسن تدبیر کو کم سمجھتا ہوں اور اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ یا اللہ میرا ذہن کھول دے اور میرے ذہن کے اندر نئے امکانات، نئے آئیڈیاز، نئے رخ، وہ تمام راستے، وہ تمام رخ، وہ تمام اپرچونٹیز میرے ذہن میں ڈال دے اور میری آنکھیں اس طرف کھول دے تاکہ وہ مجھے سارے راستے، اپرچونٹیز بھی نظر آئیں جس سے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کا تعلق بھی پیچھے والے تکنیکی غلطی کے ساتھ ہے جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم منزل کے بجائے راستہ مانگتے ہیں۔ ہم نے اپنا ذہن بند کیا ہوتا ہے اور ہم ایک ہی راستے کو اپنی منزل کا واحد راستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آخری ایڈیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ذہن کھولنا ہے، یعنی کہ اندر سے اپنا ذہن واقعی کھول دینا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نئے راستے دکھائے گا، اور وہ راستے، وہ اپرچونٹیز جو آپ پہلے نہیں کنسیڈر کر رہے تھے ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہے تاکہ آپ منزل تک پہنچنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ پلس ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نئے راستے، نئی اپرچونٹیز، نئے آئیڈیاز، نئے انیشیٹو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اتار دے جس سے ہمیں اپنی منزل نظر آئے اور ہم اس طرف جا سکیں۔ تو یہ 4 تکنیکی غلطیاں تھیں جو ہم اپنی دعا میں کرتے ہیں۔ ان تکنیکی غلطیوں کو دور کریں اور آخر میں جو کچھ ایڈیشنز بتائی ہیں یہ ہم ایڈیشنز کریں تو ہماری دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بہت زیادہ